بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الفتاح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الفتاح کا لفظ فتح سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے افتتاح کرنے والا۔ اب یہاں افتتاح کے بہت سے معنی نکلتے ہیں۔ پہلا معنی ہے کھولنے والا، دوسرا معنی ہے فتح یاب کرنے والا، تیسرا معنی ہے فیصلہ کرنے والا، چوتھا معنی ہے عطا کرنے والا، پانچواں معنی ہے دل وسیع کرنے والا۔ سب سے پہلے ہم الفتاح کے پہلے معنی پر بات کریں گے، جو ہے کھولنے والا۔ کیا کھولنے والا؟ اپنی برکتوں کے دروازے کھولنے والا۔ زندگی کے مختلف دروازے ہوتے ہیں۔ پہلا دروازہ وہ دروازہ ہوتا ہے جس سے گزر کے ہم اس دنیا میں آتے ہیں، جسے ہم مدر ووم کہتے ہیں، یعنی ماں کی کوکھ۔ اب اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت کا، وہ کیسے ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے ایک جیتے جاگتے انسان کو چنتا ہے، اور پھر وہ جیتا جاگتا انسان ہمیں اپنی کوکھ میں 9 مہینوں کے لیے پناہ دیتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اور اس سارے پروسیس کے لیے اس نے جس انسان کو منتخب کیا ہے وہ ہے ماں۔ اللہ ہمیں کسی کے بھی رحم و کرم پر چھوڑ سکتا تھا، وہ ہماری ذمہ داری کسی بھی انسان کو دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمارے لیے ماں جیسی ہستی کو کیوں چنا؟ کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ خود رحیم ہے، اور اس نے ماں کو بھی رحم جیسا بنایا ہے، اس لیے اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم اس کے رحم کی دہلیز سے باہر نکلیں۔ ہم کبھی اللہ کے رحم سے مایوس ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار ہی نہیں کرتا، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کا رحم تو ہم پر اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے؟ اس کے رحم کا سایہ تو ماں کی کوکھ میں بھی ہمیں اپنے گھیرے میں لیے ہوتا ہے۔ اس کے رحم کا سلسلہ تو تب سے ہی شروع ہو جاتا ہے جب ہم نے سانس لینا بھی نہیں سیکھا ہوتا۔ زندگی کا پہلا دروازہ ہی جو اللہ ہم پہ کھولتا ہے وہ رحم کا دروازہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ان 2 لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے جو ہم سے ساری زندگی محبت کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات مار کر ہماری خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ ماں باپ انسان کے لیے معجزوں کا سب سے بڑا دروازہ ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، آپ کی زندگی میں کتنی ہی دکھ کیوں نہ آ جائے، لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں تو وہ دعائیں آپ کو مشکلات کا پل پار کروا دیں گی۔ ماں باپ سے مخلص رشتہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو رحم کے پہلے دروازے کی قدر کرنی ہے آپ نے۔ اس دروازے کی قدر کریں گے تو اللہ غیب سے آپ کے لیے دروازے کھولے گا۔ ہم ہیں جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ تو ہم سے تب سے محبت کرتا ہے جب ہم محبت کا مطلب ہی نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا رحم تو ہم پر تب سے بنا ہوا ہے جب ہم رحم سے واقف ہی نہیں تھے۔ پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا؟ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے تو اس نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک ماں کی محبت کا اندازہ جب آپ نہیں لگا سکتے تو پھر 70 ماؤں کی محبت تو آپ کی عقل و ذہانت سے بہت پرے ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہم پر دنیا کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہم پر جنت کے دروازے بھی کھولے گا۔ پھر چاہے وہ اولاد کا دروازہ ہو، تعلیم کا دروازہ ہو، رزق کا دروازہ ہو، شادی کا دروازہ ہو، کامیابی کا دروازہ ہو، سارے رحم کے دروازے ہیں جو اللہ ہم پر کھولتا ہے، پھر بھلے اس وقت ہمیں وہ رحم نہ لگے۔ اب ہم دوسرے دروازے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا دروازہ فتح کا دروازہ ہوتا ہے جو اللہ ہم پر کھولتا ہے۔ فتح کسے کہتے ہیں؟ جب ہم فتح کا لفظ سنتے ہیں تو پہلا خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے کسی چیز کا حاصل ہو جانا۔ لیکن کیا فتح واقعی صرف حاصل کر لینے کو کہتے ہیں؟ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم حاصل نہیں کر پائے، لیکن پھر بھی وہ ہماری ہار نہیں ہے۔ فتح کا مطلب ہے مطمئن ہو جانا، سکون آ جانا۔ اللہ ہمیں مختلف طریقوں سے فتح دیتا ہے۔ وہ کبھی ہمیں ہماری چاہ نواز کر فتح یاب کرتا ہے، اور کبھی ہم سے ہماری چاہ لے کر۔ جب انسان مخلص ہوتا ہے اور کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا تو اللہ بھی پھر اس انسان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونے دیتا۔ جب ہمیں کسی ایسے انسان سے محبت ہو جاتی ہے جس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے تو اللہ ہمیں اس انسان کی حقیقت دکھا دیتا ہے اور اسے ہم سے دور کر دیتا ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہار گئے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ اس سے بڑی آپ کے لیے جیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ جیت تب ہوتی ہے جب آپ خود سے مطمئن ہو جاتے ہیں، جیت تب ہوتی ہے جب آپ دین پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جیت تب ہوتی ہے جب آپ کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اور ایسی جیت اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ جب ہم پر رحم کا دروازہ کھولنے کے بعد فتح کا دروازہ ہم پر کھولتا ہے تو وہ دروازہ بصارت کا دروازہ ہوتا ہے۔ بصارت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کی صلاحیت کو۔ پہلا بصارت کا دروازہ ہوتا ہے جب ہم پہلی دفعہ آنکھیں کھولتے ہیں اور اس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرا دروازہ تعلیم کا دروازہ ہوتا ہے جب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں۔ پھر رزق کا دروازہ کھلتا ہے جب ہم رزق کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں اور دنیا کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ پھر پریکٹیکل زندگی کا دروازہ کھلتا ہے جب ہماری شادی ہوتی ہے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہماری بیوی ہوتی ہے، ہمارا شوہر ہوتا ہے۔ پھر ہم بھی اپنے ماں باپ کی طرح ان کی پرورش کرتے ہیں، انہیں اچھی سے اچھی چیز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس پھر یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے دروازے کی طرف، فیصلے کا دروازہ۔ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کب اور کس پر کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ وہ کسی پر دنیاوی دروازے پہلے کھول دیتا ہے اور کسی پر روحانی دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ دنیا سے گزر کر اس تک آئے گا، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا کون سا بندہ دنیا سے گزرے بغیر ہی اس کے قریب آ جائے گا۔ اللہ ہر انسان پر اس کی قابلیت اور اس کے ایمان کے مطابق دروازے کھولتا ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا جج بھی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے اس کے کھلے ہوئے دروازے کا کیسے استعمال کیا۔ جب اللہ ہمیں دنیاوی کسی چیز میں کامیابی دیتا ہے تو اللہ پھر ہم پہ نظر بھی رکھتا ہے کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کے ساتھ کیا کیا۔ جیسے پہلا دروازہ رحم کا دروازہ تھا، تو اللہ نے قیامت والے دن ہم سے اس دروازے کا بھی سوال کرنا ہے۔ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے کون کون سے حقوق ادا کیے اور کون کون سے حقوق چھوڑ دیے۔ ایسے ہی پھر اگلا دروازہ فتح کا دروازہ تھا، تو اللہ نے ہم سے فتح کے دروازے کا بھی حساب لینا ہے۔ اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ دنیا میں ہمیں جو جو نعمتیں ملی ہم نے ان کا شکر کیوں نہیں کیا۔ اللہ نے ہم سے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ اس نے جو علم ہمیں دیا تھا وہ ہم نے آگے کیوں نہیں پہنچایا۔ ایسے ہی پھر تیسرا دروازہ ہے جو فیصلے کا دروازہ ہے، اور اس دروازے پر بھی اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ میں نے جب ہدایت کا راستہ تم پر کھولا تھا تو تم نے کیوں اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، یعنی کیوں قرآن کو سمجھا نہیں۔ پھر ہمارا اگلا دروازہ آتا ہے جو عطا کا دروازہ ہے۔ عطا کا دروازہ کوئی ایک دروازہ نہیں ہوتا، عطا کے بہت سارے دروازے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہم پر ہمارا رب کھولتا ہے۔ زندگی میں کتنے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں ہم سب یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ سب کیسے ہوگا، کب ہوگا، اور پھر سب کیسے اور کب ہو جاتا ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، زندگی کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو جائے، بس آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا رب لمحوں میں مقدر بدل سکتا ہے۔ آپ کا رب الفتاح ہے، وہ صرف نئے دروازے نہیں کھولتا بلکہ وہ نئے دروازے بنا بھی سکتا ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور نہ کسی نے دیکھے۔ کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، آپ نے بس ہار نہیں ماننی، آخر تک کوشش کرنی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ طائف کے لوگوں کے پتھر کے ساتھ حملہ کرنے کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار مان لی تھی؟ نہیں نا، تو پھر ہم نے بھی ہار نہیں ماننی۔ اللہ ان لوگوں کے لیے حل بھیجتا ہے جو کوشش کرنا نہیں چھوڑتے، اور اللہ ان لوگوں کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا ہے جو ان دروازوں پہ مسلسل دستک دیتے رہتے ہیں۔ اللہ مختلف طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے، کبھی وہ کسی انسان کی تحریر کے ذریعے ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، کبھی وہ کسی صورت کے ذریعے ہم پر اپنی مصلحتیں کھولتا ہے، کبھی وہ کسی آیت کے ذریعے ہمیں سچ سناتا ہے، اور کبھی تو ان سب کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھار وہ ایک سادہ سے لفظ کے ذریعے ہمیں سب سکھا دیتا ہے جو ہمیں ساری زندگی نہیں سکھا پاتی۔ جیسے ایک لفظ الفتاح کتنا سادہ سا لفظ ہے، لیکن اس لفظ نے ہمیں ماں کی کوکھ سے لے کر ہماری آخری سانس تک ہمیں سب سکھا دیا۔
آپ کو حضرت حاجر رضی اللہ عنہ کا قصہ تو یاد ہوگا، جب حضرت حاجر رضی اللہ عنہ صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھیں۔ صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ کی قیامت خیز گرمی میں ان پہاڑوں کے درمیان 7 بار بھاگی، اتنی انتھک کوشش کے بعد بھی انہیں پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب پیاس سے برا حال ہو گیا اور پیاس حد سے بڑھ گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے پہاڑ پر اپنے پاؤں رکھ رہے تو جڑ سے زمزم کا پانی نکل آیا۔ وہ زمزم کا پانی جو آج تک بہتا ہے اور قیامت تک بہتا رہے گا، اور اللہ کو حضرت حاجر رضی اللہ عنہ کی کوشش اور ان کا صبر اتنا پسند آیا کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل آج ہم سب کے عمرے کا حصہ ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پانی ملے گا بھی یا نہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ جو اس قیامت خیز گرمی میں بھاگ رہی ہیں اس کے بعد انہیں کچھ حاصل بھی ہوگا یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ بھاگتی نہیں۔ کیونکہ انہیں پانی پر نہیں بلکہ اپنے رب پہ توکل تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب انہیں پیاسا نہیں رہنے دے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کے لیے غیب سے مدد ضرور بھیجے گا۔ انہوں نے تب الفتاح پہ بھروسہ کیا اور پھر دیکھے اس الفتاح نے کیسے پانی کا چشمہ ایک بنجر زمین سے نکال دیا اور حضرت حاجر رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اپنے رحم کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ ایسے ہی ہم سب پر اپنی مدد کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آتے ہیں پانچویں اور آخری معنی کی طرف، جو ہے دلوں کو وسیع کرنے والا۔ ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھیں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ جو دروازہ اللہ ہم پر کھول دیتا ہے اسے کوئی بھی انسان ہم پر بند نہیں کر سکتا، اور جو دروازہ اللہ ہم پر بند کر دیتا ہے اسے کوئی بھی انسان ہم پر کھول نہیں سکتا۔ سب سے بہترین کھلنا دل کا کھلنا ہے، یعنی سب سے بڑا دروازہ جو اللہ اپنے رحم کا انسان پہ کھولتا ہے وہ اس انسان کے دل کا دروازہ ہے، جس دروازے سے اللہ انسان کے دل میں سچ لے کر جاتا ہے اور انسان کو دنیا کی حقیقتیں بتاتا ہے۔ سب سے بڑا دروازہ علم کا دروازہ ہے، جس کے کھلنے پر انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہونے لگتی ہے۔ ساری بات دل کی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان دل سے یقین رکھتا ہے کہ اس کے رب نے اسے جو دیا ہے وہی بہتر ہے، تو پھر سب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ زندگی کے دروازوں کو کھولنے کی دعا کرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کے دل کا دروازہ کھول دے اور اپنی جانب کھول دے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ ہم آیتوں کو یاد تو کرتے ہیں پر آیتوں کو قبول نہیں کر پاتے۔ یہ اسی لیے ہے کیونکہ ہمارے دل کا دروازہ بند ہے، وہ دروازہ جو ہدایت تک لے جاتا ہے۔ ہم قرآن کے آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو توڑ مروڑ کر آگے پہنچا رہے ہیں۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے آیتوں کے خود سے مطلب نکال رکھے ہیں، جسے ہم عید میلاد النبی سے منسلک کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے ہمارے دل پر مہر لگا دی ہے۔ دین جذبات کا کھیل نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ آج کے دور میں سب لوگ دین کے نام پر جذبات کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جیسے ہمیں کوئی عید میلاد النبی سے روکے اور ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو جسے ہم یہ ثابت کر سکے کہ عید میلاد النبی اسلام کا حصہ ہے، تو آخری اختیار ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں تو پیار نہیں ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جذباتی کھیل دین میں نہیں کھیلے جاتے، یہاں صرف ثبوت اور دلائل چلتے ہیں۔ قیامت والے دن یہ وجوہات آپ کو اللہ کے قہر سے نہیں بچا سکیں گی کہ ہمیں محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ہم نے دین میں عبادت کا ایک نیا دن ایجاد کر دیا۔ اتنی محبت ہے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر بھی آپ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی جو کہ فرض ہیں اور جن کی پوچھ ہونی ہے، اور آپ چلے ہیں ایک اور عبادت کا نیا دن ایجاد کرنے کو۔ اسی کو دل کا بند ہو جانا کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کے لیے کھول دے۔ جس دن اللہ نے آپ کے دل کا دروازہ کھول دیا، اس دن آپ کی زندگی کے سبھی بند دروازے کھل جائیں گے۔